کیسی عظیم شخصیت کا نام ہے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے آپ اتنا سمجھ لیں کہ امت کے اور ہم ہندوستانیوں کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام، بہت بڑے ولی، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے صحابہ کو نہ دیکھا ہو وہ مرزا مظہر جانے جانا شہید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت کا یہ عالم، کوئی اب جیسا کم پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، اپنے وقت کا امام الہند، ولایت و بزرگی اور علم ظاہر کا بے مثال تاجدار شاہ ولی اللہ فرما رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں فرماتے ہیں میں جب مرزا کو دیکھتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے میرے نبی کے صحابہ چل پھر رہے ہو، صحابہ کی عملی تصویر نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے تھے اللہ نے انہیں اتنے کمالات بخشے، اتنے کمالات بخشے، ان کی سوانح نگاروں کے بیان کے مطابق، ان کی حیات طیبہ کے گوشے لکھنے والوں کے مطابق اللہ نے عجب کمال بخشا تھا۔ حسن بخشا تو بے مثال، علم بخشا تو بے مثال، علم شریعت میں درجہ اجتہاد کو فائز، اور صرف اتنا ہی نہیں، فنون سپاہی میں بے مثال، طاقت و قوت اور پہلوانی اور بہادری میں بے مثال، نطق و بیان میں بے مثال، شعر و شاعری میں بے مثال، علم و فضل میں بے مثال، تقوی و طہارت میں بے مثال، عشق و معرفت میں بے مثال، اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے میں مرزا مظہر جانا شہید کو جو دیکھتا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا، اے مرزا جب تیرے کمالات کا یہ عالم ہے تو تیرے مجدد الفسانی کے کمالات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اکبر، عظمت کا یہ عالم اور مجدد الفسانی سے لگاؤ کا یہ عالم۔ میں نے حضرت کی زبانی سنا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سرکار مرزا کے ایک مرید صحیح شریف حاضری دینے کے لیے جانے لگے تو سرکار مرزا سے عرض کیا حضور میں صحیح مقدس حاضری دینے جا رہا ہوں، سرکار کوئی حکم تو نہیں ہے؟ تو ارشاد فرمایا جب تم سرکار مجدد الفسانی کے مزار اقدس پہ پہنچنا تو عرض کرنا کہ حضور آپ کے ادنا غلام مرزا مظہر نے آپ کی بارگاہ میں سلام ہے۔ فرماتے اتنا کہا وہ صاحب جب پہنچے اور جب سرکار امام ربانی کی تربت اقدس کے سامنے پہنچے اپنا سلام عرض کرنے کے بعد میں عرض کرتے حضور آپ کے غلام مرزا مظہر نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی نہیں گزرا کہ قبر انور پھٹ گئی اور سرکار امام ربانی اوپر اچھل کے نظر آئے اور فرمایا کیا وہی میرا عاشق مرزا مظہر جانے جانا؟ میرے پیارے مظہر نے سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقبولیت ہے بارگاہ مجدد الفسانی میں مرزا اتنے اللہ نے اتنے کمالات میں عطا فرمائے خاندانی اعتبار سے۔ اللہ اکبر، اکبر کے دوسری یا تیسری پشت کے نواسوں میں آتے ہیں۔ آپ سمجھے کتنا بڑا خاندان، کیسے دنیا کے اعتبار سے کتنے عزت دار ہوں گے۔ خود آپ کے والد بزرگوار اورنگزیب کے مشیروں اور مصاحبوں میں سے اتنا بڑا دنیاوی اعتبار سے اور نسلی اعتبار سے سرکار مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، سرکار علی مرتضیٰ کی مبارک اولاد میں، اور اپنے نجی کمالات کا یہ عالم تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہندوستان میں ایسا کوئی علم باقی نہیں تھا، جائز علم، ایسی کوئی مہارت باقی نہیں تھی، ایسا کوئی فن باقی نہیں تھا، ایسا کوئی ہنر باقی نہیں تھا کہ جو ہنر مرزا مظہر جانا کے اندر موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا بیٹا اگر تم دینداری کی طرف جانا چاہو تو میں نے تمہاری تربیت ایسی کی ہے کہ تم بہت بڑے دیندار بن سکتے
اور فرمایا اگر تم دنیا داری کی طرف جانا چاہو تب بھی بیٹا میں نے تمہیں اتنے علم و ہنر سکھا دیے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں کبھی بھوکے نہیں رہو گے، بلکہ جہاں رہو گے اپنے فن کے امام کہنا۔ یہ کمالات تھے۔ 1111 ہجری میں اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، خدا نے عشق و معرفت کی دولت بچپن سے عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں میں 7 مہینے کا تھا، دودھ پیتا تھا، دائی مجھے لیے ہوئے کہ اچانک ایک نہایت حسن و جمال کی پیغل عورت میرے پاس سے گزری اور اس نے محبت سے مجھے دیکھا۔ فرماتے ہیں مجھے اسے دیکھتے ہی اتنا عشق ہو گیا کہ میں اس کی وجہ سے بے چین ہو گیا، بے قرار رہنے لگا، کئی دن مجھے چین نہیں پڑا۔ فرماتے ہیں یہ عشق کی دولت جو مجازی تھی بچپن میں، جو دنیا کی طرف تھی، اللہ نے اپنے کمال کرم سے اسی عشق کی نعمت کو اپنی طرف پھیر دیا اور مجازی عشق کو حقیقی نعمتوں سے مالا مال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مرزا مظہر اللہ اکبر جنہوں نے وہ کمالات حاصل کیے، وہ کمالات حاصل کیے کہ جن کے غلاموں میں بیہقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسے مفسرین عالم ہند موجود ہو، ان کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کا تو زمانہ بڑا عجیب ہو گیا، آج لوگ اگر سورہ فاتحہ کی کوئی تفسیر کر دیتا ہے تو وہ مفسر عالم ہند ہو جاتا ہے، لیکن یہ مرزا مظہر جان جانا شہید کے غلام ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جنہوں نے تفسیر مظہری کے نام سے 7 جلدوں میں ایسی معرکۃ الآراء تفسیر قرآن تحریر فرمائی ہے کہ ہندوستانی نہیں بلکہ مصر کے جامع ازہر میں بھی اگر ہندوستانیوں کی کسی تفسیر کو سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے تو یہی مرزا کے غلام کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ یہ صرف ایک ہی نہیں تھے بلکہ حضرت علامہ نعیم اللہ بہرائچی وہ بھی مرزا جانے جانا شہید کے غلام ہیں۔ یہ نعیم اللہ بہرائچی اللہ اکبر پڑھے لکھے جانتے ہیں، اپنے دور کے منطق و فلسفہ کے امام اعظم تھے پورے ہندوستان میں۔ ان کے دور میں منطق و فلسفہ میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی، علم معقول میں ید طولہ رکھتے تھے، کسی کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، کسی کو اپنے سے بڑا نہیں مانتے تھے، لیکن مجدد الفسانی کے غلام نائب مجدد الفسانی مرزا مظہر نے ایسی نگاہ راز ڈال دی کہ نعیم اللہ منطقی اب مرزا کا غلام بن گیا تھا، مرزا کا وفادار خادم بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے ہیں آپ کے عظیم الشان خلیفہ جن سے ہمارا سلسلہ بھی منسلک ہے، حضرت سیدنا سردار شاہ غلام علی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہندوستان کا نہیں کردستان کا سب سے بڑا عالم جسے آج پوری دنیا مولانا خالد بومی نقشبندی کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی غلام بنے ہیں تو غلام علی دہلوی۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے بڑے آپ کے سلسلے میں وقت نہیں ہے، میں زیادہ بات بڑھا نہیں سکتا ہوں، اتنے بڑے بڑے جن کے غلام ہو خود ان کی عظمت کا عالم کیا۔ اللہ نے وہ کرامتیں وہ فضیلتیں بخشی تھیں کہ آپ خود ان کا محبت سے، میں تو سمجھتا ہوں میں نے خود تجربہ کیا ہے، آپ محبت سے عقیدت سے سچے لگاؤ کے ساتھ کبھی ان کا نام لے کے دیکھو، ایسا لگتا ہے واقعی میں مرزا کا فیضان اپنے والا کی طرح برسنے لگتا ہے، اپنے نیسا کی طرح جھماجھم اپنی رحمتوں کو بکھیرتے رہتا ہے۔ یہ مرزا کا کرم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے انہیں ایسا بنایا، فرماتے ہیں لوگ جو دیکھ لیتے حضرت مرزا کو وہ یہ حیرت کرتے کہ آج کے دور میں بھی ایسے انسان ہو سکتے ہیں۔ اکیلے نہیں، ایک دو جگہ نہیں بلکہ 4 جگہ 4 بزرگوں سے آپ نے نسبتیں اور روحانی برکتیں حاصل کی۔ فرماتے ہیں کہ جب آخری بات میں عرض کر دوں، فرماتے ہیں جب میں حضرت خواجہ سید نور محمد بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تھا اور میں نے ولایات ثلاثہ وغیرہ آپ کی بارگاہ میں رہ کے طے فرما دی، تو حضور نے مجھے چند بشارتیں عطا فرمائی تھی۔ فرماتے اتفاق سے میں ایک دن حضرت شاہ مرشد کی بارگاہ میں پہنچ گیا،
یہ بھی نقشبندی بزرگ تھے، اپنے زمانے کے بڑے صاحب کشف بزرگ تھے۔ فرماتے شاہ گلشن کے پاس میں پہنچا تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ بتاؤ تم کیا ذکر وغیرہ کرتے ہو؟ میں نے ہاں بتایا، حضور ہاں فلاں فلاں سے میں منسلک ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پیر مرشد نے تمہارے بارے میں کیا بتایا، تمہیں کون سا مقام حاصل ہو چکا ہے، کیا کیا کمالات حاصل ہو چکے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے چند کمالات جو پیر و مرشد نے مجھ سے بیان فرمائے تھے کہ تمہیں یہ حاصل ہو چکے ہیں، فرمایا میں نے جب وہ کمالات بیان فرمائے تو حضرت شاہ گلشن کہنے لگے کیا بات کرتے ہو میاں، یہ تمہارے پیر و مرشد نے تمہارے بارے میں کہا؟ ہاں حضور میرے بارے میں کہا ہے۔ کہا ارے یہ تو وہ کمالات ہیں جو بہت سی مزارات والے، جو بڑے بڑے مشہور مزارات والے اولیاء کرام ہیں، ان کی قبروں میں بھی یہ کمالات موجود نہیں ہے، تو تمہیں چند سالوں میں حضرت خواجہ سید نور محمد بدایونی کی بارگاہ میں یہ کمالات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ لیکن سبحان اللہ مرزا فرماتے ہیں میرے پیر مرشد نے فرمایا کہ اے مرزا میں نے جو بتایا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، خدا نے تمہیں ان کمالات سے مالا مال لیکن یہ بڑے نقطے کی بات جو ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، جب حضرت مرزا سید نور محمد بدایونی کے پاس واپس آئے تو انہوں نے آپ نے فرمایا ایسے ایسے شاہ گلشن نے مجھ سے یہ کہا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، آپ کے بارے میں یہ بات کہی تو مجھے برداشت نہیں ہو سکتا حضور، انہوں نے آپ کے کمالات کا انکار کر دیا۔ لیکن اللہ اکبر حضرت سید نور محمد بدایونی کیا فرماتے ہیں، یہ جملہ ہمیں اور آپ کو ان کا نوٹ کر لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا سنو حضرت شاہ گلشن خدا نہیں ہے، حضرت شاہ گلشن خدا نہیں ہے کہ جن کا علم ہر چیز کو محیط و گھیرے ہو، یعنی سب کچھ جاننا یہ ان کے کمالات میں سے نہیں ہے، لوازمات میں سے نہیں ہے، یہ صرف خدا کی شان ہے جو سب کچھ جانتا ہے، ہر حیا اور نہا کو گھیرے ہوئے ہے، ساری چیزوں کے علم کو وہ محیط ہے۔ اور فرمایا دوسرے یہ ہے کہ میں بھی کوئی نبی نہیں ہوں، فرمایا میں بھی کوئی نبی نہیں ہوں کہ جس کا انکار کرنے سے کوئی کافر ہو جائے گا، فرمایا میں بھی کوئی نبی نہیں ہوں کہ جس کا انکار کرنے سے کوئی کافر ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ وہ خدا ہے کہ ان کے منع کرنے سے تم یہ سمجھو کہ میرے پاس ہے نہیں، اور نہ میں نبی ہوں کہ ان کے انکار کرنے سے وہ کافر ہو جائے، تم ان سے برتر ہو جاؤ۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، میں نے اپنی ولایت کا اعلان بھی نہیں کیا، فرمایا میں نے اپنی ولایت کا دعویٰ اور اعلان بھی نہیں کیا ہے، اس لیے ان کے انکار کرنے سے وہ فاسق بھی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھو میں نے جو کہا ہے وہ خدا کے کرم سے بالکل سچ ہے، اللہ نے تمہیں ان کمالات سے مالا مال دیکھے، پیر ہو تو ایسا، تربیت کرنے والا ہو تو ایسا، ایسی مرید کی تربیت بھی فرما دی کہ تاکہ لڑائی کا دروازہ بند ہو جائے، جھگڑے کا کوئی عنصر ہی باقی نہ رہے، سارے فسادات کی جڑ کو ختم کر دیا اور پھر مرید کے دل کو اپنے جلووں سے مالا مال کیا۔ یہ ہے مرزا کے کمالات، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ اخیر عمر میں ایک دن مریدوں غلاموں کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد میں زیادہ تر لوگوں نے شہادت کے درجے کو حاصل کیا، فرماتے میرے آباء و اجداد میں زیادہ تر لوگ شہید ہوئے ہیں، میرا بھی دل بڑا کرتا ہے، میری بڑی تمنا ہے کہ اللہ مجھے بھی شہادت کا درجہ عطا فرما دے، لیکن اس کمزوری میں، اس بڑھاپے میں اب میں جنگ پہ تو جا نہیں سکتا، جہاد پہ جا نہیں سکتا، اس لیے میں کیسے شہادت حاصل کر سکتا ہوں؟ فرماتے بظاہر تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو اپنے بندوں کو مالا مال ابھی چند ہی دن گزرے تھے، سال محرم الحرام کی رات تھی، 3 لوگ آئے رات کے وقت میں، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کیا ہے؟ کہا مرزا سے ملنا ہے، آپ نے جو بیٹھک تھی اس میں بلایا، تینوں لوگ بیٹھ گئے، آپ سامنے تشریف فرما تھے، ان میں سے ایک نے پوچھا کیا آپ ہی ہیں مرزا مظہر؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں مرزا مظہر، وہ بدبخت شیعہ تھا، آپ سے بڑی دشمنی رکھتا
چلتا تھا، اس نے آپ دو لوگوں نے آپ کو پکڑا اور اس نے تیسرے نے آپ کی طرف تمنچے سے گولی چلائی، تمنچے کی گولی آپ کے سینے میں لگی، زخمی ہو گئے، 3 دن تک زخمی حالت میں رہے۔ 10 محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرما کے مولا علی کا شہزادہ علی مرتضیٰ کی سنت ادا کر کے شادکام۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو 1195 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آج بھی چتری قبر دہلی میں آپ کا مزار پرانوار ہے، جہاں بڑے بڑے